سب سے پیشتر ہمارے آقا نامدار امام زمان مالک دو جہان نور خدا بن برحق نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام کی مبارک نام پہ صلوات پڑھیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیندارو، معرفت کی راہ پہ چلنے کے سلسلے میں 2 ہفتے کے پروگرام کی تفصیلات آپ کے سامنے پیش کی گئی. اس سلسلے میں میرے حصے میں 3 واعظ آئے ہیں. میں اس موقع پر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے دنیاوی اور روحانی فلاح و بہبود کے لیے جو بھی کوششیں کی جائیں ان میں اس سے اچھی کوشش اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ ہم ہماری روحانی بلندی کے لیے اور معرفت کی راہ میں چلنے کے لیے کوئی لائحہ عمل بنائیں اور عملی طور پر اس میدان میں قدم رکھیں. اس کوشش کو ہم داد و تحسین پیش کرتے ہیں اور جماعت سے پوری تعاون کی امید رکھتے ہیں. اپنے 3 واعظ کے سلسلے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنے واعظ کو 3 حصوں میں اور 3 مرحلوں میں تقسیم کیا ہے. پہلا واعظ عبادت کے سلسلے میں فرض کے متعلق ہوگا. دوسرا واعظ عمل کے بارے میں، عبادت کی پریکٹس کے بارے میں ہوگا. اور تیسرا واعظ عبادت کے نتیجے یعنی رزلٹ کے بارے میں ہوگا. جو بات سب سے پہلے آج میں عرض کرنا چاہتا ہوں دیندار، وہ یہ ہے کہ ہم سب اللہ تبارک و تعالی کی تخلیق ہیں. ہم سب مخلوق ہیں خدا کی، اور ہماری خوبیوں اور خامیوں کے بارے میں جتنا ہمارے خالق کو علم ہے اتنا کسی اور کو علم نہیں ہوگا. آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ دنیاوی طور پر بھی ایک معمولی سا انسان جو کوئی چیز تیار کرتا ہے، کوئی کارپینٹر کرسی یا ٹیبل بناتا ہے، کوئی صنعت کار اپنی صنعت میں کوئی چیز بناتا ہے، صانع اپنے مصنوع کی خوبی اور خامیوں سے پوری طرح آگاہ ہوتا ہے. جس بڑھئی نے کرسی بنایا ہے اس کرسی میں کیا خوبی اور کیا خامی ہے، کیسی لکڑی اس نے استعمال کی ہے، کب تک وہ کرسی چلے گی اور کتنا وزن وہ کرسی اٹھا سکتی ہے، اس کا جتنا علم اس بڑھئی کو ہے اتنا کسی اور کو نہیں ہوگا. آپ بازار سے کوئی چیز خریدتے ہیں، کوئی الیکٹرانک گیجٹ خریدتے ہیں اپنے گھر کے واسطے، اس کے ساتھ ایک بروشر آپ کو دیا جاتا ہے جس میں اس کا جو پروڈیوسر ہے یا اس کا جو مینوفیکچر ہے وہ آپ کو بتاتا ہے کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں اور کہاں کہاں اس میں کمیاں اور خامیاں واقع ہو سکتی ہے اور اس میں ٹوٹ پھوٹ کے نتیجے میں اور خرابی کے نتیجے میں کیا کرنا چاہیے. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صانع اپنے مصنوع سے یعنی پیدا کرنے والا پیدا کی ہوئی چیز کی خوبیوں، خامیوں اور ضرورت کے بارے میں جتنا جانتا ہے اتنا کوئی دوسرا نہیں جانتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری جو بھی ضروریات ہیں، ہماری جو بھی خامیاں ہیں، جو بھی خوبیاں ہیں، اس کا علم ہم چاہے کتنا بھی رکھتے ہو لیکن جتنا علم خدا رکھتا ہے اتنا کوئی نہیں رکھتا. اس لیے ہمیں ہماری ضرورت کو ہماری نگاہ سے نہیں بلکہ خدا کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے تاکہ ہم ایک بہتر زندگی گزار سکیں گے. دنیا میں لاکھوں کروڑوں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. ان چھوٹے بچوں کی اپنی ضروریات ہیں. وہ چھوٹے بچے اپنی ضروریات کو اپنی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس کی ضروریات کو والدین اپنی نگاہ سے دیکھتے ہیں. آپ چھوٹے بچوں سے پوچھیں کہ ان کی ضروریات کیا ہیں. ان کی ضروریات یکساں ہے کہ انہیں کھلونے چاہیے، کچھ میٹھی چیزیں چاہیے، تفریح، کھلونا، گھومنا پھرنا، کھیل کود، یہ بچے کے ذہن میں بچے کی ضروریات ہے. ہو سکتا ہے کچھ حد تک یہ صحیح ہو لیکن یہ زندگی کا مقصد نہیں ہے. والدین سے آپ پوچھیں تو والدین کا انٹرسٹ بچوں کے بارے میں بالکل مختلف ہے.
کیونکہ والدین اس بچپن کے مرحلے سے گزر کر ایسے مقام پہ پہنچے ہیں جہاں انہیں عبرت حاصل ہوئی ہے، جہاں انہیں سبق حاصل ہوا ہے کہ بچپن میں کیا کیا جائے جس کے نتیجے میں جوانی بھی سنور جائے، بڑھاپا بھی سدھر جائے اور آخرت بھی سنور جائے۔ اس لیے بچوں کی ضرورت کو والدین اپنی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ والدین کی نظر میں بچے کی پرائرٹی تعلیم ہے، صحت ہے، اچھی صحبت ہے، مستقبل کے لیے اس کی تیاری ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ چھوٹے بچے اور والدین کے درمیان ہمیشہ آپ کو کلیش آف انٹرسٹ ملے گا۔ بچہ کہیں جانا چاہتا ہے، والدین کہیں لے جانا چاہتے ہیں، کیونکہ بچہ اپنی نگاہ سے اپنی دنیا دیکھتا ہے اور اس پہ چلنا چاہتا ہے۔ والدین مستقبل کو دیکھتے ہیں بچے کی اور اس پہ چلانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس پہ چلانے کے لیے وہ کبھی فورس بھی استعمال کرتے ہیں۔ وہ بچہ اس وقت یہ سمجھتا ہے کہ یہ والدین میرے دشمن ہیں، میری مرضی کے خلاف مجھے کام کراتے ہیں، میری مرضی کے مطابق مجھے کام نہیں کرنے دیتے ہیں۔ لیکن وہ بچہ جب بڑا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، تو اپنے والدین کو دعائیں دیتا ہے کہ اچھا ہوا میرے والدین نے میری مرضی پہ میری پرورش نہیں کی، اپنی مرضی پہ اپنی پرورش کی۔ اگر آج دنیا کے سارے بچوں کو ان کی مرضی کے مطابق جینے کی پرمیشن دے دی جائے تو معاشرے میں تنزل پیدا ہوگا۔ خدا نخواستہ ان پڑھ اور ایسی جنریشن ہمارے سامنے آئے گی کہ جن کا تعلق محض دنیا داری اور کھیل کود سے ہو، اس لیے ان کی ضروریات کو والدین کے نقطۂ نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ ہماری مثال بھی ہادی زمان کے سامنے، خدا کے سامنے نادان بچوں کی طرح ہے۔ ہم اپنی ضرورت اپنی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ہماری ضرورت امام اپنی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اس لیے امام ہماری دنیا اور ہماری آخرت دونوں کو بہترین بنانے کے لیے ہمیں راستہ بتاتے ہیں، جو راستہ بہت دفعہ ہمیں اچھا نہیں لگتا ہے۔ ہماری ضرورت جو ہم اپنی نگاہ سے دیکھیں تو کیا ہے؟ اگر ہادی زمان کی ہدایت سے قطع نظر ہم اپنی ضروریات کو دیکھیں تو کیا ہے؟ ہمیں دنیا میں آرام، آسائش، کھانا پینا، گھومنا پھرنا چاہیے، مال اور دولت چاہیے، آنکھیں بند کر کے ہم دنیا کے پیچھے دوڑیں گے۔ لیکن ہمارے اوپر ایک چیک کرنے والا بیٹھا ہے جو ہمیشہ ہمیں بریک لگاتا ہے، کبھی غائبی قوت بھی استعمال کرتا ہے، کبھی چوٹ بھی کرتا ہے۔ وہ چوٹ ہم کبھی سمجھ نہیں پاتے، لیکن وہ ہمیں چوٹ بھی لگاتا ہے کہ رک جا، سنبھل جا، آنکھیں بند کر کے اندھے کی طرح مت دوڑ، سوچ بیٹھ، تجھے عقل دی گئی ہے، تیرے سے بالا تر ہستی، تیرے روحانی ماں باپ تیرے فلاح و بہبود کے واسطے جو کچھ سوچ رہے ہیں، کبھی تو نے اس پہ توجہ دی ہے؟ نادان بچے کی طرح پرورش پانا چاہتا ہے یا ایک دانا اور عاقل والدین کی سایہ میں پرورش پانا چاہتا ہے؟ خدا اگر انسان کو ہدایت کے بغیر ویسے ہی چھوڑ دے تو انسان تنزل کی طرف جائے گا، انسان حیوانیت کی طرف جائے گا، بربریت کی طرف جائے گا۔ اسی لیے خدا نے کسی بھی زمانے میں زمین پہ بسنے والے کو ہدایت کے بغیر خالی نہیں چھوڑا۔ اور آپ دیکھیں جہاں جہاں لوگوں نے ہدایت کو اپنایا ہے وہاں معاشرہ بہتر ہوا ہے۔ جب لوگوں نے آنکھیں بند کر لی ہدایتوں سے تو تنزل آیا ہے، تباہی آئی ہے، بربادی آئی ہے۔ ہمارے خالق نے، ہمارے مالک نے، ہمارے رب نے ہماری زندگی کا نصب العین اور مقصد متعین کیا ہے۔ اگر ہم مسلم ہیں، اگر ہم خدا کی ذات پر ایمان لائے ہیں تو اس کے فرمان کے آگے سر تسلیم خم کرنا ہوگا، کیونکہ یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ ہمیں اوپر کی باتوں کا علم نہیں ہے۔ ہم سے کہا گیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسان اور جنات کو صرف اس لیے پیدا کیے ہیں کہ وہ ہمارے عبادت کریں۔ تمہارے دنیا میں آنے کا مقصد اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون ہے کہ تم خدا کی طرف سے ہو اور خدا کی طرف واپس جا رہے ہو۔ یہ دنیا تمہارا مقصد نہیں، مجبوری ہے اور ضرورت ہے۔
یہ دنیا جس میں ہم رہتے ہیں، خدا نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا اس لیے ہماری مجبوری ہے. کشتی کو پانی میں ڈال دیا گیا ہے تو پانی جو ہے وہ کشتی چلانے کے لیے محض ضرورت کی چیز ہے کہ اس میں ہم کشتی کو چلائیں. کشتی کے اندر پانی ڈالنے کے واسطے پانی نہیں رکھا گیا ہے. تو خدا نے ہمارا مقصد واضح کیا ہے، اور جب ہم دنیا داری میں انوالو ہو جاتے ہیں تو جس طرح ماں باپ بچے کو نصیحت کرتے ہیں کہ بیٹا کھیل کود میں اپنا وقت کب تک ضائع کرے گا، اس طرح خدا اوپر سے آواز دیتا ہے کہ وَمَلْ هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، یہ دنیا کی زندگی سوائے کھیل اور تماشے کی کیا ہے؟ کیا کھیل اور تماشے کو تم اپنی زندگی کا نصب العین بنانا چاہتے ہو؟ نہیں، ہرگز نہیں، کبھی ایسا نہیں ہونے دیا جائے گا. وَإِنَّ الدَّارُ الْآخِرَةُ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر تم سمجھ سکو تو اصلی زندگی جو ہے وہ تمہاری آخرت کی زندگی ہے. وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت کی جو زندگی ہے وہ خیر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. دنیا پرستی، آنکھوں پہ پٹی باندھ کے دنیا کے پیچھے دوڑنے کا کیا حشر ہوتا ہے. مولانا حضرت امام شاہ کریم الحسینی صلوات اللہ علیہ نے 10 جولائی 1982 کو دنیا بھر کی تمام جماعتوں کو سلور جبلی کا جو میسج بھیجا تھا، اس میں امام نے فرمایا کہ غیر مخلوط کوشش مادی فلاح و بہبود کے لیے، unadulterated pursuit of material well-being must never be allowed to become the exclusive objective of life. If this does occur, it engenders an evil vacuum of destructive forces. دنیاوی فلاح اور بہبود کے لیے غیر مخلوط کوشش جس میں روحانیت کا رتی بھر شائمہ بھی موجود نہ ہو، آنکھوں پہ پٹی باندھ کے کان بند کر کے صرف دنیا 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 کر کے آدمی دوڑتا رہے. مولا نے فرمایا غیر مخلوط کوشش مادی فلاح و بہبود کے لیے تمہاری زندگی کا واحد نصب العین مقصد کبھی بھی نہیں ہونے دینا چاہیے. اگر ایسا ہوا تو یہ تخریبی قوتوں کی ایک شیطانی خلا کو جنم دے گا. کبھی وقت ملے تو گھر جا کے اس جملے پہ سوچیے، ایون ویکیوم آف ڈسٹرکٹیو فورسز کیا مطلب ہوتا ہے. بڑے بڑے داناؤں کی ضرورت ہے اس میں اپنی عقل دوڑانے کے لیے. ہم اپنی ناقص عقل کے مطابق تھوڑی سی بات کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی خیر کا منبع ہے. اللہ تبارک و تعالی پوری دنیا کی خیر کا سورس ہے. جہاں خیر نہ ہو، جہاں خدا کا نام نہ ہو، وہاں شر ہوتا ہے. جیسے کہ دنیا میں سورج روشنی کا سورس ہے، جہاں روشنی نہ ہو وہاں اندھیرا خود بخود آ جاتا ہے. اندھیرے کا کوئی سورس نہیں ہے، اندھیرے کا کوئی منبع نہیں ہے. جہاں روشنی نہ ہو وہیں اندھیرا ہے. تو جہاں خدا کا نام نہ ہو وہاں شیطان آ جاتا ہے، وہاں شر آ جاتا ہے. جہاں سے خدا کا نام دور چلا جائے، خدا کی یاد دور چلی جائے، وہاں ایک ویکیوم پیدا ہوتا ہے، وہاں ایک خلا پیدا ہوتا ہے. اور وہ خلا کون لیتا ہے؟ جب خیر نہیں ہوگا تو شر باقی رہ جاتا ہے. وہ شر آ کے وہ خلا کو پر کر دیتا ہے. اور خیر میں تعمیر کی قوت ہے، خدا میں تعمیر کی قوت ہے، جبکہ شر ڈسٹرکٹیو فورس ہے، جبکہ شر جو ہے وہ تخریب کی قوت ہے. اس لیے انسان کے بارے میں کہا گیا یہ بھی ہماری ایک دنیا ہے، ایک کائنات ہے. اس میں کہا گیا کہ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. خدا فرماتا ہے جو میری یاد سے، میرے ذکر سے اندھا ہو جاتا ہے، یعنی میرے ذکر سے جو اپنی آنکھوں کو بند کر لیتا ہے، میں اس کے لیے ایک شیطان مقرر کر دیتا ہوں، وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے. اللہ اللہ، کیسی بات ہے. جو آدمی خدا کا نام نہیں لیتا
خدا فرماتا ہے کہ میں ایک شیطان اپوائنٹ کر دیتا ہوں اس کے واسطے، وہ اس کا ساتھی ہو جاتا ہے۔ ذرا سوچئے جو خدا کو یاد نہیں کرتا اس کے ساتھ ہمیشہ ایک شیطان رہتا ہے، وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ اس لیے خدا نے فرمایا دوسری جگہ پہ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور تو اس کی باتیں کبھی نہیں سننا جو میرے ذکر سے غافل ہو گیا ہے اور اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے۔ یعنی جس کے دل میں اللہ کا ذکر نہیں ہے، خدا فرماتا ہے اس کی سوچ کبھی برابر نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ اس کے سوچ پہ شیطان کا اثر ہوتا ہے، ڈسٹرکٹیو فورس کا اثر ہوتا ہے، اس لیے اس کی باتیں کبھی نہیں سننا۔ گویا معلوم ہوا اگر ہم خدا کا ذکر نہیں کرتے، ہم خدا کو یاد نہیں کرتے، تو ہمیں تو کسی کو مشورہ دینے کا بھی حق حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ اس طرح ہمارے مشورے پر بھی ہو سکتا ہے کہ شیطانی خیالات کا غلبہ ہو۔ اس حد تک ہماری پریکٹیکل زندگی کے اندر اس ذکر اور عبادت کا اثر ہے۔ اگر ایک انسان خدا کی یاد سے غافل ہوتا ہے تو وہ اس انسان میں شیطانی قوت کا خلا پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر ایک معاشرہ مجموعی طور پہ خدا کی یاد سے غافل ہوتا ہے تو اس معاشرے میں ایول ویکیوم آف ڈسٹرکٹیو فورس آ جاتی ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں دنیا میں ایسے معاشرے موجود ہیں جہاں سب کچھ دنیاوی طور پہ ہونے کے باوجود مولا فرماتے ہیں کہ وہاں ایک سوال پایا جاتا ہے، اتنا کچھ ہونے کے باوجود ہمارے لیے کیا ہے؟ زندگی کے معنی کیا ہے؟ سکھ کہاں ہے؟ سکون کہاں ہے؟ میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا ہم مسلم ہیں؟ کیا ہم مسلم ہیں؟ مسلم کے معنی ہے اپنے سے بالا تر ہستی کے سپرد اپنے آپ کو کر دینا۔ کیا ہم نے اپنے آپ کو اپنے مولا کے سپرد کیا ہے؟ آپ کہیں گے بالکل کیا، اس میں کیا شک؟ مسلم زبان سے ہوتا ہے یا دل اور عمل سے ہوتا ہے؟ اسلام اور ایمان کی تعریف ہے کہ اقرارم باللسان، زبان سے آپ اس کو قبول کریں، اقرار کریں، تصدیقم بالقلب، دل سے تصدیق کریں، والعمل، اور پریکٹیکلی کر کے بتائیں کہ آپ نے جو کچھ کہا اس میں آپ کی زبان میں، آپ کے دل میں اور آپ کے عمل میں تینوں کے درمیان تطابق ہے، مطابقت ہے، ان کے درمیان کسی قسم کا تضاد نہیں۔ مولانا حضرت امام شاہ کریم الحسینی صلوات اللہ علیہ، مولا نے بامبے میں 67 میں یہ سوال کیا تھا، اور اسی سوال کو ہمارے اس عبادت کی اور معرفت کی راہ کی اس کوشش کی بنیاد بنایا گیا ہے کہ ہم آپ سے ایک سوال پوچھتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری کون سی ہے؟ جماعت نے جواب دیا تھا عبادت خداوند۔ آج اگر یہ سوال مولانا حاضر امام ہم سے پوچھیں تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ کیا اس کا جواب یہی ہوگا کہ عبادت خداوند؟ میں سمجھتا ہوں جہاں تک کنسپچول باتوں کی بات ہے، جہاں تک ذہن کی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ آپ اتفاق کرتے ہیں مجھ سے کہ اس سوال کا جواب آج بھی اگر مولا ہم سے پوچھے کہ تمہاری زندگی میں تمہاری سب سے پہلی ذمہ داری کون سی ہے، تو ہمارا جواب وہی ہوگا جو 1967 میں تھا کہ عبادت خداوند۔ کیا ہمارا جواب یہ ہوگا؟ اگر ہمارا جواب یہ ہوگا تو اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ کیا یہ جواب صحیح ہے؟ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ امام کے اس سوال کا جواب جو میں دے رہا ہوں کہ یا مولا میرے زندگی کا سب سے بڑا مقصد عبادت ہے، کیا یہ میں سچ بول رہا ہوں؟ اگر میں سچ بول رہا ہوں تو کیا میرے اعمال اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ میں سچ بول رہا ہوں؟ معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ نہیں دیتے ہیں۔ یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، خدا قرآن میں ایک گروہ کے بارے میں، منافقین کے بارے میں کہتا ہے۔ معذرت کے ساتھ میں بات عرض کرتا ہوں، یہ زبان سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہے۔ لما تقولون ما لا تفعلون، وہ باتیں کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، خدا کے نزدیک یہ بات انتہائی ناپسندیدہ ہے
کہ तुम वो बात कहो जो तुम करो नहीं। हमारी जबान में, हमारे दिल में और हमारे अमल में मुताबिकत होनी चाहिए। अपने आप से सवाल करें कि मैं अपने मौला से तो ये कहता हूं कि या मौला, इबादत मेरी जिंदगी की बुनियाद है, सबसे पहली जिम्मेदारी है, लेकिन मैं जो अपने दिन भर का टाइम टेबल बनाता हूं उसमें इबादत को मैं ऊपर रखता हूं या नीचे रखता हूं या कई साइड में लिख के रखता हूं कि अगर इन तमाम काम से मुझे वक्त मिल गया तो फिर या मौला तेरे दरबार में हाजिरी देने के वास्ते आ जाऊंगा। प्रायोरिटी को सेट करना बहुत जरूरी है। हमारे पास बहुत वक्त नहीं है दिनदारों इस दुनिया में। आज वक्त बहुत तेजी से जाता है, बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, बहुत कम वक्त हमारे हाथ में है, बहुत ज्यादा काम है। प्रायोरिटीज को सेट कीजिए और प्रायोरिटीज के मुताबिक अपना वक्त सर्व कीजिए, क्योंकि जब वक्त हाथ से गुजर जाएगा फिर हम कहें कि या मौला बंदगी करने का वक्त नहीं मिला, थोड़ा सा और वक्त दे दे, तो वापस नहीं आएगा। हम अपने आप से पूछें, क्या हमारा टेलीविजन देखना, फिल्म देखना और दूसरे हमारे सोशल कमिटमेंट इतनी ज्यादा अहमियत रखते हैं कि हम अपने इबादत का वक्त उसके लिए कुर्बान करके अपने दिल से हाथ रख के एक सवाल पूछें और उसका जवाब ढूंढने की कोशिश करें कि क्या इबादत हमारे जिंदगी में हमारा सबसे बड़ा फर्ज है? अगर है तो क्या हम दयानतदारी से, ईमानदारी से उसके लिए कोशिश करते हैं, और अगर नहीं करते हैं तो कब करेंगे? वो वक्त अपना डिसाइड कर ले कि कब करेंगे। खुदा बिन नूर मौलाना शाह करीम अल-हुसैनी हाज़िर इमाम हम सबको इबादत की राह पे भरपूर रखे। मौला गज जमात के तमाम गुनाह माफ करे, सबकी नेक उम्मीदें पूरी करे, आखिरी दम तक ईमान सलामत रखे, दीन और दुनिया में सुखी व आबाद रखे, दीदार नसीब करे। सलवात पढ़े दिनदारो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। दिनदारो, सबसे पेशतर हमारे आका नामदार इमाम ज़मान मालिक दो जहान नूर खुदा बिन बरहक नूर मौलाना शाह करीम अल-हुसैनी हाज़िर इमाम के मुबारक नाम पे सलवात पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। दिनदारो, गुज़िश्ता वाज़ में मैंने अर्ज़ किया था कि इबादत के मैदान में जो अमली पहलू है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, उसके बारे में मैं आज अपने ख्यालात का इज़हार करूंगा। इससे पेशतर कि हम इबादत के अमली सूरत के बारे में बात करें, ये बात ज़हन नशीन कर लेना ज़रूरी है कि इंसान अपनी अमली ज़िंदगी में उन्हीं बातों को तरजीह देता है जो उसके जहन में, उसके कंसेप्ट में अहमियत रखती है। यानी जो बातें हमारी जहन में तरजीह की बुनियाद पे जगह रखती हैं, वही बातें अमली सूरत में भी हमारी जिंदगी में जगह रखती हैं। हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी के जो औकात हैं, जो वक्त है, उनको जिस तरह डिवाइड करते हैं, उसमें हमारे पास कुछ अहम काम होते हैं रोजाना करने के, और कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें हम अपने हॉबी के तौर पे, शौकिया तौर पे अंजाम देते हैं। हमेशा हमारे जहन में जिन कामों की अहमियत ज्यादा है हम उन्हें पहले करते हैं, फिर अगर वक्त बच जाए तो जो शौकिया काम करने के लिए हमारे दिल में ख्याल होता है, शौक होता है, हम उसको अंजाम देते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता कि शौकिया काम को अंजाम देने के लिए जो अहम काम हमारी जिंदगी के हैं उनको हम पीछे छोड़ दें। मसलन तफरीह करना, दोस्तों के साथ उठना बैठना, घूमना फिरना, ये हमारा शौक है, ये जरूरी चीजें नहीं है जिंदगी की। तालीम हासिल करना, कारोबार अंजाम देना, रोजी कमाना, मुस्तकबिल का ख्याल करना, ये जिंदगी के जरूरी अवामिल है। कोई भी आदमी दोस्तों के साथ बैठने के लिए अपना कॉलेज नहीं छोड़ता या अपना कारोबार नहीं छोड़ता, मुलाजिमत से गैर हाजिर नहीं रहता। अगर वो ऐसा करता है तो उसके जिंदगी की प्रायोरिटीज उसके सामने क्लियर नहीं है। आपने जुल्म का लफ्ज सुना होगा हमेशा कि ये बड़ा जुल्म है। कुरान की तालीमात के मुताबिक, अरबी लफ्ज के मुताबिक जुल्म कहते हैं
وضع شیء علی غیر محلہ یا علی غیر موضعہ، کسی چیز کو اس کی اصلی جگہ سے اٹھا کے ایسی جگہ پہ رکھنا کہ جو اس کی جگہ نہیں ہے، یعنی کسی چیز کو مناسب جگہ سے اٹھا کے غیر مناسب جگہ پہ رکھ دی جائے، اس کو ظلم کہتے ہیں۔ تو اگر ہماری زندگی میں پرائرٹیز جو ہے وہ سیٹ نہیں ہے، اور اگر ہمارے ذہن میں تو پرائرٹیز سیٹ ہے لیکن عملی زندگی میں نہیں ہے، تو ہماری زندگی میں عدل نہیں پایا جاتا بلکہ ظلم پایا جاتا ہے۔ آپ اس آدمی کے بارے میں کیا کہیں گے کہ جس کو حیوان پالنے کا شوق پیدا ہوا، کتے بلی پالنے کا شوق پیدا ہوا، تو ان کو اپنے گھر میں جگہ دینے کے لیے ماں باپ اور بیوی بچوں کو گھر سے باہر نکال دے؟ آپ نے کبھی سنا ہے؟ حیوان پالنا شوق ہے۔ آپ کوئی آدمی بلی کتے پالنے کے لیے کہتا ہے والدین سے اور بچوں سے کہ بھئی اب ہمیں گھر میں جگہ چاہیے کتے بلی رکھنے، آپ کوئی اور جگہ بنا لیں اپنے لیے۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ ہماری زندگی میں روحانیت کا ایک مقام ہے، جسمانیت کا ایک مقام ہے۔ جو آدمی جسمانیت اور مادیت کے لیے اپنی روحانیت کو قربان کرتا ہے، وہ گویا ایسا ہے کہ شوقیہ چیزوں کے واسطے زندگی کا جو نصب العین ہے اس کو قربان کرتا ہے۔ تو اگر ہمارے سامنے پرائرٹی سیٹ ہے، میں پھر سے عرض کرتا ہوں، اگر ہمارے سامنے ہماری ترجیحات ڈیسائیڈڈ نہیں ہے تو عملی زندگی میں وہ ترجیحات کبھی نہیں آئیں گی۔ اگر ہماری ترجیحات میں یہ موجود ہے کہ عبادت ہماری روحانی زندگی، ہماری زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت کی حامل چیز ہے، تو آٹومیٹیکلی آپ کی پریکٹیکل لائف میں وہ چیزیں آئیں گی۔ اور عبادت کے حوالے سے جب ہم پریکٹیکل زندگی کی بات کریں گے تو اس میں سب سے پہلے صبح یعنی آدھی رات کو اور آدھی رات کے بعد جو ہمارے بیت الخیال کی عبادت ہے اس کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے۔ مولانا حاضر امام شاہ کریم الحسین صلوات اللہ علیہ بارہا اپنے فرمان میں اس بات کی حوصلہ افزائی فرماتے ہیں کہ دن کے وقت بھی خدا کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ گنان میں، قرآن میں، فرمان میں، ہر جگہ پہ اس بات کی حوصلہ افزائی موجود ہے کہ جب بھی وقت ملے خدا کا ذکر کرتے رہنا چاہیے، لیکن وہ صبح صادق کی عبادت کے نعم البدل کبھی نہیں ہے، اس کا سبسٹیوٹ نہیں ہے۔ مولا نے بارہا اپنے فرامین میں اس بات کی وضاحت کی ہے۔ آپ قرآن کا مطالعہ کریں، گنانوں کا مطالعہ کریں، فرامین کا مطالعہ کریں۔ بیت الخیال کے لیے اور خصوصی عبادت کے لیے، روحانی ترقی کے لیے ایک وقت مقرر کیا گیا ہے قدرت کی طرف سے، جس میں ابھی تک کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے، اور وہ ہے رات کا وقت، یعنی آدھی رات کے بعد کا وقت جس میں ہم عبادت کے اندر بیٹھتے ہیں۔ میں ان قرآن کی ان تمام آیات کو یہاں وضاحت کے ساتھ بیان کرنا نہیں چاہتا، لیکن بہت سی ایسی آیات ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالی زور دے کر فرماتا ہے کہ تم اٹھو، آدھی رات کو اٹھو۔ خدا کا ذکر آدھی رات کو کیا جاتا ہے، اور وہ لوگ جو مدرات کو اٹھ کے خدا کا ذکر کرتے ہیں اس کی تعریف کی جاتی ہے۔ فرامین میں بھی کہا گیا ہے، گنانوں میں بھی کہا گیا ہے، اور مولانا حضر امام نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ ہم تمہیں عبادت کے لیے وہ وقت دیتے ہیں۔ مولا نے اس سوال کے حوالے سے یہ بات فرمائی کہ جہاں لوگ پوچھتے ہیں کہ عبادت کے لیے ضروری کیوں ہے کہ ہم صبح اٹھیں، کیا ہم دوپہر کے وقت، شام کے وقت اپنی مرضی کے کسی وقت میں عبادت نہیں کر سکتے ہیں؟ مولا نے فرمایا تمہارے امام کی حیثیت سے اگر ہم تمہیں یہ فرمائیں کہ ہاں تم کر سکتے ہو، اس کے باوجود تمہارے امام کو معلوم ہے کہ یہ عبادت کرنے کا مناسب وقت نہیں ہے۔ مولا نے فرمایا تمہارے سامنے کیا مسائل ہیں، کیا ڈیفیکلٹیز ہے، وہ ہم کو معلوم ہے، اور تمہارے ایک مشفق شفیق امام ہونے کی حیثیت سے ہم تمہیں کوئی مشکل کام نہیں دیں گے، لیکن مولا نے فرمایا ہمارے پاس اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں کہ ہم تمہیں یہی فرماتے ہیں کہ عبادت کا وقت صبح سے 4 اور 5 کے درمیان کا ہے، کیونکہ امام یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں کامیابی نصیب ہو۔ اگر امام یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو کامیابی نصیب ہو تو امام تمہیں وہی وقت بتائیں گے جن میں کامیابی کے سب سے زیادہ چانسز، سب سے زیادہ مواقع موجود ہیں، اور کامیابی کے سب سے زیادہ مواقع مولا نے فرمایا وہ صبح 4 سے 5 کے درمیان موجود ہے تمہارے لیے۔
اس لیے اس وقت کو سنبھالنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد تسبیح کے طور پہ ہم دیگر ہمارے جو 23 گھنٹے ہمارے ہاتھ میں رہتے ہیں انہیں ہم استعمال کر سکتے ہیں, اس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں. جب ہم اس ضرورت کا تعین کر لیتے ہیں کہ بھئی چلو ہم نے یہ بھی ڈیسائیڈ کر لیا کہ صبح اٹھے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے, تو صبح اٹھنے کے بعد میں سب سے پہلے کہ مشکل ہمارے سامنے درپیش ہوتی ہے کہ بھئی صبح اٹھنا بجائے خود ہمارے لیے ایک مسئلہ ہے. ہماری زندگی کا ٹائم ٹیبل ایسا بنا ہوا ہے, وہ وقت ایسا ہے, ہمارا جسم جس قسم کا تقاضا رکھتا ہے اس کے مطابق ہمارے لیے یہ مشکل ترین کام ہے کہ ہم صبح 4 بجے عبادت میں آئیں. اگر ہمارے سامنے ہماری ترجیحات ڈیسائیڈڈ ہیں تو مشکلات اس کے سامنے نہیں آتی, اس راہ میں حائل نہیں ہوتی. پھر انسان ڈیوٹی کو دیکھتا ہے, مشکل کو نہیں دیکھتا ہے. آپ زندگی میں جتنے کام انجام دیتے ہیں آپ مجھے کہیے اس میں کون سے ایسے کام ہیں جو آسانی سے ہو جاتے ہیں؟ زندگی کا مقصد اسٹرگل اور ڈیفیکلٹی ہے. آپ صبح سے لے کے رات تک جو بھی کام کرتے ہیں, تعلیم کے میدان میں ہے, روزگار کمانے کے میدان میں ہے, زندگی کے دور میں کھڑے رہنے کا جو آپ کا مقابلہ ہے, کیا کوئی بھی کام آسانی سے ہوتا ہے؟ کیا روزی آسانی سے مل جاتی ہے؟ تعلیم آپ کو آسانی سے ملتی ہے, اس میں محنت نہیں کرنی پڑتی؟ زندگی کا کون سا کام مشکل اور محنت کے بغیر ہوتا ہے؟ لیکن ہم وہ کرتے ہیں, ہم ہار نہیں مانتے. آپ کہتے ہیں اسکول جانے میں بہت تکلیف ہوتی ہے, صبح اٹھنا پڑتا ہے, پڑھائی کرنا پڑتا ہے, چھوڑ دو اسکول مت جاؤ. روزی کمانے کے لیے بھائی جانا پڑتا ہے, ٹرانسپورٹ ڈھونڈنا پڑتا ہے, دکان کھولنا پڑتا ہے, صبح سے رات تک بیٹھنا پڑتا ہے. کیا کاروبار چھوڑ کے آدمی گھر بیٹھ جاتا ہے؟ زندگی کے اس دور میں ہم ہار نہیں مانتے. یہ تو ہماری جسمانی اور دنیاوی ضروریات ہیں جن میں ہم مشکلات کی وجہ سے کمپرومائز نہیں کرتے. تو دینداروں, اگر آپ نے اپنے دل میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ روحانیت اور عبادت ہماری زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے, تو کیا اس کی راہ میں حائل تھوڑی بہت مشکلات پہ آپ کمپرومائز کریں گے, پیچھے ہٹ جائیں گے؟ اس میں سیدھی سی بات یہ ہے دینداروں, انسان کا نیچر ایسا ہے کہ انسان اپنی عادت ایک دفعہ بناتا ہے تھوڑی سی محنت کر کے, پھر اپنی عادت کا غلام بن جاتا ہے. اچھی یا بری عادت انسان ماں کے پیٹ سے سیکھ کے نہیں آتا, اپنے عمل کے ذریعے اپنی عادت کو بناتا ہے, پھر زندگی بھر کے لیے وہ عادت اس کو لے چلتی ہے. آپ ان لوگوں سے پوچھئے جو صرف صبح اٹھنے کے عادی ہیں, ایک دفعہ کسی وجہ سے اگر نہیں اٹھ پاتے ہیں, وہ دن ان کے لیے قیامت گزرتا ہے. ایک دفعہ عادت ہو گئی ہے, عبادت کے مزہ کا انہیں احساس ہوتا ہے, زندگی میں ان کا ایک نصب العین بن جاتا ہے, اسی کے مطابق وہ عمل کرتے ہیں. تو یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ ہماری زندگی کو کن سانچوں میں ہمیں ڈھالنا ہے کہ جس سے ہماری زندگی قدرت کے قانون اور خدا کے فرمان کے مطابق چلے. اگر یہ مرحلہ بھی ہم طے کر لیتے ہیں کہ چلیے بھئی ہم اٹھ بھی گئے ہیں, ہم جماعت خانے میں آ کے بیٹھے بھی ہیں, اس کے باوجود آپ دیکھیں شروع میں جب ہمارے نوجوان بیت الخیال میں داخل ہوتے ہیں, مولانا حاضر امام کی تشریف آوری کے موقع پر مولا سے بول لیتے ہیں تو ہزاروں کی تعداد میں بول لینے والے ہوتے ہیں, اور ابتدائی چند ہفتوں میں ہزاروں کی تعداد میں بندگی کرنے والے ہوتے ہیں, لیکن چند مہینوں کے بعد وہ تعداد وہیں پہ آ کے کھڑی رہتی ہے جہاں اس سے پہلے تھی. کیا وجہ ہے؟ یہ سب سے بڑی وجہ ہے مشکلات کے پیش نظر کہ بھئی ہم صبح عبادت میں آ بھی گئے, بندگی میں بیٹھ بھی گئے, اس کے باوجود ایک ایسا عمل ہوتا ہے کہ نہ معلوم سینکڑوں کی تعداد میں لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں, اس میدان سے اپنے آپ کو وڈرا کر لیتے ہیں. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جو لوگ ان میدان میں قدم رکھتے ہیں کچھ ایسی باتیں ہیں کہ جن کی وہ توقع رکھتے ہیں, یا جو ان کے ذہن میں جن باتوں کا خلاصہ موجود نہیں ہوتا. یا تو پرائرٹی کلیئر نہیں ہوتی ہے, یا عزم بالجزم نہیں ہوتا کہ بھئی ہم نے فیصلہ تو کیا ہے لیکن ہم نے
فیصلہ ایسا نہیں کیا کہ ہمیں اس پہ ڈٹے رہنا ہے، چلو دیکھتے ہیں، بول لیتے ہیں، بیٹھیں گے، کیا ہوتا ہے دیکھا جائے گا۔ کچھ عرصہ بندگی میں بیٹھتے ہیں، ہمارے ایمبیشنز بہت زیادہ ہوتے ہیں، توقعات بہت زیادہ ہوتے ہیں کہ بھئی بول لیتے ہیں، سال 1.5 سال میں فری ہو جائیں گے، بندگی ہو جائے گی، نور لے لیں گے، عبادت میں کامیابی ہو جائے گی، دوسرا کام کر لیں گے۔ دیندارو، عبادت کے میدان میں ایسا نہیں ہوتا ہے۔ عبادت ایک روحانی ورزش ہے۔ جس طرح ہمارے جسم کو تعدم حیات تندرست رکھنے کے واسطے ہر روز آپ کو خاص قسم کی ورزش کی ضرورت پڑتی ہے، بالکل اسی طرح تعدم حیات ہماری روح کو ورزش کی ضرورت ہے، اور بیت الخیال کی عبادت، خصوصی عبادت ہمارے زندگی بھر کا عمل ہے، یہ کوئی شارٹ ٹائم ہابی نہیں ہے۔ اور میں آپ کو ڈسکریج نہیں کرتا ہوں کہ بھئی ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ مولانا حضرت امام شاہ کریم الحسین صلوات اللہ علیہ کی تشریف آوری ہمارے مذہبی کام کے لیے بہت عرصے سے ڈیو ہے پاکستان میں۔ مولا تشریف لائیں گے، ہماری امیدیں پوری کریں گے۔ میں اپنے نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں کہ یہ امام زمان کی ایک بخشش ہے، امام کی مہربانی ہے کہ امام ہمیں بیت الخیال کے بول سے نوازتے ہیں۔ اس بخشش سے پورا فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اپنی زندگی کو اس طرح بنانا چاہیے کہ جس سے ہم امام زمان کی جانب سے دی گئی اس بخشش کا فائدہ اٹھا سکیں۔ تو مشکلات کے تذکرے میں جب ہم پریکٹیکل لائف میں آ کے بندگی میں بیٹھتے ہیں تو بہت سے ایسے عوامل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہم وڈرا ہو جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ ان عوامل کا جائزہ لینا بہت ضروری ہے۔ مشکلات کے کانٹیکس میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے اگر یہی فیصلہ کر لیا کہ صبح اٹھنے میں تکلیف ہوتی ہے، بندگی میں بیٹھنے کی تکلیف ہوتی ہے، دھیان لگانے کی تکلیف ہوتی ہے، اس کے اور بہت سے ہم پہ اثرات پڑتے ہیں، ہم اس سے وڈرا ہو جائے اور تن آسان بن جائے، اپنی زندگی میں کمفرٹ کو اگر آپ ترجیح دیں گے تو اس کا نتیجہ بہت برا آئے گا، اور ہمیں آج سے 30، 40، 50 سال تک کے اپنے مستقبل کو سامنے رکھ کے اپنے آپ کو اس جگہ رکھ کے دیکھے تو پتہ چلے گا کہ اس وقت ہمیں کیا کام کرنا چاہیے۔ مولا روم ایک تشبیہی اور تمثیلی زبان میں ایک مثال بیان فرماتے ہیں جو محض مثال ہے، اس کو کانکریٹ فارم میں لینے کی ضرورت نہیں ہے، تشبیہ ہے۔ ایک بزرگ سے کسی نے سوال کیا کہ آپ اپنے مشاہدات کی کوئی بات بتائیے۔ اس بزرگ نے کہا کہ میرے مشاہدات میں ایک بات یہ ہے کہ میں نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک جانب حوض کوثر ہے اور دوسری جانب آتش جل رہی ہے۔ اکثر لوگ جو ہیں وہ کشاں چلے جا رہے ہیں، حوض کوثر میں چھلانگ مار رہے ہیں، اور بہت ہی کم لوگ ہیں جو آگ میں جا رہے ہیں۔ لیکن قریب جا کے دیکھا تو جو لوگ حوض کوثر میں چھلانگ مار رہے ہیں وہ آتش میں جا کے نکل رہے ہیں، اور جو لوگ آگ میں چھلانگ مار رہے ہیں وہ حوض کوثر میں جا کے نکل رہے ہیں۔ کہا اس مثال کا مقصد کیا ہے؟ اس مثال کا مقصد اس نے یہ کہا کہ دنیا کی حالت ایسی ہے کہ دنیا میں جو چیز ہمیں حوض کوثر دنیاوی طور پہ نظر آتی ہے، اس میں جو آدمی چھلانگ مارتا ہے اس کا نتیجہ آتش ہوتا ہے، اور دنیاوی زندگی میں جو چیزیں اسے آتش اور تکلیف دہ نظر آتی ہے، جو اس میں کود پڑتا ہے، اس کا نتیجہ اس کے لیے حوض کوثر ہے۔ یعنی زندگی میں جو چیز ہمارے لیے تکلیف دہ ہے، ان تکلیف کو اپنانے کے بعد ہی راحت نصیب ہوتی ہے۔ اگر آپ نے زندگی ہی میں دنیوی طور پہ، جسمانی طور پہ راحت کو اہمیت دی تو آپ سوچئے کہ آخر میں ہمارا حال کیا ہوگا، آخر میں ہماری حالت کیا ہوگی۔ تو عبادت میں، پریکٹیکل میدان میں جو چیزیں ہمارے لیے ایسی ثابت ہوتی ہے کہ جس سے ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، ان میں سے 3-4 باتوں کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ پہلی بات، ہمارا عزم کتنا ہے۔ ہم نے جو فیصلہ کیا کہ ہم بول لیں گے، ہم بیت الخیال میں جائیں گے، ہم عبادت کریں گے، دیندارو یہ ہماری زندگی کا سب سے اہم عمل ہے، اور اس کا فیصلہ ہماری پوری زندگی کا فیصلہ ہونا چاہیے۔ وہ فیصلہ موقتی یعنی شارٹ ٹرم نہیں ہونا چاہیے، وہ فیصلہ شارٹ ٹرم نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری بات کہ جب ہم بیت الخیال میں آتے ہیں، عبادت میں بیٹھتے ہیں، جن لوگوں کے پاس بیت الخیال کی عبادت ہے
بول ہے وہ اپنی بول کی عبادت کرتے ہیں. جن کے پاس اسم اعظم نہیں ہے، بول نہیں ہے، وہ کوئی بھی تسبیح، مولا کا کوئی بھی نام، کوئی تسبیح جب جماعت خانے میں پڑھتے ہیں ان کو لے کے آپ پڑھ سکتے ہیں. جو چیز سب سے زیادہ ہمارے لیے ہمیں بیت الخیال کی اور عبادت کی میدان سے دور کرنے والی ثابت ہوتی ہے وہ مایوسی ہے. مایوسی ہے. ہم اس توقع کے ساتھ آ کے بیٹھتے ہیں شاید کہ مولا نے کوئی پرومس کیا ہے، شارٹ ٹرم میں بہت کچھ کام ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے. مایوسی گناہ ہے. مولا نے فرمایا یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو تم ہیوملٹی کے سٹیٹ میں آ کے بیٹھو، اپنے اندر حلیمی پیدا کر کے حلیمی کے عالم میں آ کے بیٹھو. اپنے اندر کوئی ایسی طلب پیدا نہیں کرو کہ آپ اس کو گریب کرنے جاتے ہیں، آپ اس کو چھیننے جاتے ہیں، یا آپ کا کوئی حق ہے جو آپ لیتے ہیں. اس کے علاوہ ایک طویل مدت عبادت کرنے کے بعد بھی جب ایک شخص ایسا احساس کرتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں ملا تو رفتہ رفتہ وہ اس میدان سے ہٹ جاتا ہے. مولا نے فرمایا بہت سے لوگ ایسے ہیں کتنے لمبے عرصے انہوں نے عبادت کی ہے، ہمارے پاس آ کے کہتے ہیں خداوند ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوا. مولا نے فرمایا کنٹینیو کرو، جاری رکھو. یہ ایک ایسا عمل ہے جو ہماری پوری زندگی کے واسطے ہے. جب ہم بیت الخیال میں آ کے بیٹھے، بندگی میں آ کے بیٹھے، ہمارا ایک ہی نصب العین ہونا چاہیے کہ یہ ہمارا فرض ہے، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے، یہ ہماری ڈیوٹی ہے. اس کے نتیجے میں ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے، کیا حاصل نہیں ہوتا، وہ اممیٹیریل ہوتا ہے. اس کا خیال ہمارے ذہن میں نہیں ہونا چاہیے. اور بیت الخیال میں بیٹھتے وقت، ذکر میں بیٹھتے وقت بعض لوگوں کی یہ جستجو و تلاش ہوتی ہے، کچھ لوگوں نے جا کے دریافت کرے کہ بھائی مولا نے کیا طریقہ بتایا ہے، کیسے بیٹھنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے. دیکھیے بیٹھنے کا طریقہ امام نے نہیں بتایا ہے. بندگی کرنے کا طریقہ اگر بہت زیادہ اہم ہوتا تو امام زمان خود اس کی طرف ہماری توجہ مبذول کراتے. مولا نے آسان طریقہ بتایا ہے، اسی آسان طریقے کو اپنائے. کمفرٹیبلی آ کر، آسان طریقے سے آ کر ہم اپنی عبادت کے اندر بیٹھیں اور جو ذکر یا جو نام ہم پڑھتے ہیں اس کو تیزی کے ساتھ پڑھیں، ذکر کے اوپر توجہ دینے کی کوشش کریں. جو لوگ یہ سمجھ کے چلے جاتے ہیں کہ بھئی ہمارا دھیان نہیں لگتا، ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوتا، دھیان لگنا، حاصل کرنا یہ سب بات کی بات ہے. مولا نے فرمایا تم آ کے بیٹھو، تمہارا کام ہے تم تلاش کرو، آ کے بیٹھو، جد و جہد کرو. رفتہ رفتہ قدرتی طور پہ تم ایک دھیان ہونے کی کوشش کرو، اس کا نتیجہ بھی قدرتی طور پہ آتا ہے. رات کو آپ نے بیج بویا، صبح آپ کو پھل کاٹنا ہے تو پاسبل نہیں ہے. آج بچہ چھوٹا ہے، آج آپ نے اسکول میں بھیجا، کہا کل وہ بڑا پروفیسر بن کے آ جائے، نہیں ہوتا. ہر ایک کا ایک نیچرل پروسیس ہوتا ہے، ایک قدرتی وقت ہوتا ہے، اس وقت میں وہ چیز ہمارے سامنے آتی ہے. تو دینداروں، ہم نے گزشتہ 7 دن بیت الخیال کا ایک ستارہ مکمل کیا، اور جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ بیت الخیال بالکل ہمارے جسمانی ورزش کی طرح ہے، عبادت جسمانی ورزش کی طرح ہے. زندگی بھر تک آپ کو جسمانی طور پہ صحتیاب رہنے کے لیے، اور اگر آپ باڈی بلڈر بننا چاہتے ہیں، پہلوان بننا چاہتے ہیں تو اس مناسبت سے ورزش جاری رکھنے کی ضرورت ہے. بیت الخیال کی یا ہمارے عبادت کی ورزش، باطنی ورزش کنٹینیو ہونے چاہیے. 7 دن اگر ہم آئے پھر وڈرا ہو جائیں، 7 دن کے اندر نہ کوئی ورزش ہوتی ہے، نہ کوئی پہلوان بنتا ہے، اور نہ کوئی باڈی بلڈنگ ہوتی ہے. صرف اس میں آپ کے مسل لوز ہوتے ہیں، مسل فلیکس کر سکتے اور کچھ نہیں کر سکتے آپ. تو یہ 7 دن کی ہماری پریکٹس ہے جو ہمارے وجود میں جمود پیدا ہو جاتا ہے، جو ہماری عادت ٹوٹ جاتی ہے. اس عادت کو پھر سے بیت الخیال میں عبادت میں آنے کے لیے، پٹری پہ چڑھانے کے لیے ایسے مواقع ہمارے زندگی میں آتے ہیں اور لائے جاتے ہیں. ورنہ یہ کنٹینیوس عمل ہے. بیت الخیال کے اس ستارے سے فائدہ اٹھائیں کہ 7 دن جس طرح ہم آئے اور ہم نے دیکھا
اگر ہم آنا چاہیں تو آ سکتے ہیں. 7 دن بھی آ سکتے ہیں, 15 دن بھی آ سکتے ہیں, 21 دن بھی آ سکتے ہیں, 28 دن بھی آ سکتے ہیں, اور رفتہ رفتہ یہ ہماری فطرت ثانیہ یعنی ہمارا سیکنڈ نیچر بن جاتا ہے. اور جب وہ ہمارا نیچر بن جائے تو پھر آپ کو اپنے آپ کو گائیڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کا نیچر اپنے آپ کو گائیڈ کرے گا. بیت الخیال کی عبادت کی برکات اور نتیجے کے بارے میں انشاءاللہ میں اگلے جمعہ کو عرض کروں گا. خدا بن نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام ہم سب کو عبادت بندگی اور بیت الخیال میں بھرپور رکھے. مولا گج جماعت کے تمام گناہ معاف کرے, سب کی نیک امیدیں پوری کرے, آخری دم تک ایمان سلامت رکھے, سکھی سلامت اور آباد رکھے, دیدار نصیب کرے. صلوات پڑھ دندارو اللہم صلی علی محمد و علی محمد.